وہ خاتون اور ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن بھی پکڑا گیا. کچھ عرصہ پہلے اس نے ایک انٹرویو میں جو نشان پروپوز کیے تھے وہ زیادہ تر جہیز میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں. پتہ نہیں جہیز کس کو ملتا ہے کس کو نہیں ملتا، لیکن اس نے اس جہیز والی جو چیزیں ہیں وہ نشان پروپوز کیے تھے. الیکشن کمیشن غالباً اتنا سیریس لیتا ہے، ان کے خواب بھی ان کی تعبیر جانتا ہے الیکشن کمیشن، تو وہ نشان وہی دیے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا ڈاکٹر صاحب بیسکلی. جی ایک طرف تو پاکستان سے بھی کچھ باتیں بہت پہلے کہی گئی تھی، دوسرا یہ کہ جو انسانی حقوق اور جمہوریت کے بڑے علم بردار بنتے تھے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے ایک سیاسی جماعت سے اپنا بدلہ لیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جسے دیوار کے ساتھ لگایا. دیکھیے، میں کامنٹ کروں گا جو ججمنٹ آئی ہے اس کے اوپر 3 کامنٹ بنتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم چیلنج ہوئی تھی راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی طرف سے، اس کے اوپر ججمنٹ آئی ہے. پوری کورٹ بیٹھی تھی، 17 جج بیٹھے تھے، اور وہ 2015 کی رپورٹ شدہ PLD میں ججمنٹ ہے. اور اس ججمنٹ کے اندر جو پیرا نمبر 171 ہے، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اس پیرے کے اندر کہ جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں کسی جگہ بھی انٹرنل انتخابات کا کوئی تصور نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو رد کرتے ہیں. یہ پھر واپس گیا پارلیمنٹ کے پاس اور پارلیمنٹ نے اس کو چینج کر دیا. تو جو 3 ججز کا فیصلہ ہے ود ریسپیکٹ، ایک تو 17 جج بیٹھنے چاہیے تھے، 3 ججز اس فیصلے کو اوور رول نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے دیکھا نواز شریف کے لیے جو کیس تھا تاحیات نااہلی کا، اتنا ہی بینچ بنا جتنے بینچ کا پہلے فیصلہ آیا ہوا ہے. اس لیے یہ فیصلہ ایک طرح سے اگینسٹ دی پروپرائٹی اینڈ نارمز آف جسٹس ہو گیا. دوسرا جو اس کا پہلو ہے خاص طور پہ وہ یہ کہ 17(2) آرٹیکل ہے، وہ یہ پاکستان میں 1 کروڑ سے زیادہ ووٹ لینے والی واحد جماعت، اس کو یہ کہا جائے کہ ٹیکنیکل لاک آؤٹ ہم تمہیں دیتے ہیں. اور جو الیکشن کمیشن ہے اس وقت میرے خیال میں وہ مارشل کمیشن ہے. جس طرح کبھی مارشل لاء لگ جاتا ہے یا کسی وقت کوئی فیلڈ مارشل آ جاتا ہے یا کسی وقت کوئی مارشل رول آ جاتا ہے پاکستان میں، وہ مارشل کمیشن ہے. اس کو اتنی پاور دے دی گئی ہے کہ یہ اب سیاسی جماعتیں جو اب خوشی منا رہی ہیں ان کے رونے کے دن آئیں گے. نواز شریف تو ہمیشہ پہلے قانون بنواتا ہے، غلط فیصلے کرواتا ہے، پھر خود پکڑا جاتا ہے اس میں. تو اس لیے وہ فیصلہ کسی سٹینڈرڈ کے اوپر بھی جسٹس کے مطابق کیا، وہ ایک بنیادی حق ہی 17(2) کا ان کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہی ختم ہو گیا اس سے. لیکن اس کے باوجود 2 باتیں آپ یاد رکھ لیں. لوگوں کو یہ تو پتہ ہے کہ بلہ موجود نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ساتھ یہ بھی پتہ ہے کہ کون کون سے نشان چوروں اور ڈاکوؤں کے جنہوں نے ملک لوٹا ہوا ہے. اس لیے ان نشانوں پہ کوئی مور نہیں لگائے گا. اس کی اگر کوئی تیاری ہے کہ گننے والے جیتیں گے اور ووٹ دینے والے نہیں، ووٹ ڈالنے والے نہیں جیتیں گے، تو یہ دوسری بات ہے. ادروائز اگر کوئی ذرا سا بھی فیئر الیکشن کسی جگہ کے اوپر بھی ہے اور اس کا اگرچہ پورا بندوبست کیا جا رہا ہے کہ فیئر الیکشن کا خدشہ دور ہو جائے، یہ مثبت نتائج تھے جنہوں نے پہلے ملک دولخت کیا. مثبت نتائج لوگ نہیں مانگتے، لوگ مانگتے ہیں ایکچوئل نتائج، اصلی نتائج، زمینی نتائج اور عوامی نتائج. اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکتا. ملک کا جو بحران ہے اس کو دور کرنے کے لیے فوری طور پہ عمران خان کو ریلیز کیا جائے. آپ بلا واپس کریں، کیوں ڈرتے ہو؟ ایک پارٹی یہ بھی پوچھا جا رہا ہے، میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جی اتحاد کس سے ہوگا؟ ہمارا اتحاد جو اتحادی ہمارا ایک آدھ ہے، اس کے علاوہ پہلے سے PDM کی کسی جماعت سے اتحاد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے کہ انہوں نے تقریباً 22 مہینے ہو چلے ہیں، 22 مہینے میں 22 سال سے زیادہ بربادی نکال دی ہے پاکستان. اس کو واپس لانے کے لیے بھی اب 2 دفعہ لوگوں کو عمران خان کو لانا پڑے گا 10 سال کے لیے، تاکہ ہم یہ سارا ٹھیک کر دیں 100%، اور ترقی کی راہ پہ جو چل رہا تھا پاکستان اس کے اوپر ہم چلا سکیں. جو PTI ہے اس کا اب اصلی جو میدان ہے اور عدالت ہے وہ عوام کی عدالت ہے. ہم فوکس کریں گے 8 فروری تک اس کے اوپر. باقی جو کلیریکل باتیں ان کی اہمیت ہی کو نہیں رہی، اس لیے کہ سبسٹانشلی لوگوں نے اس فیصلے کو مسترد کر